فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز اس زندگی کے اندر، اس کائنات کے اندر واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو لفظ قضاء کا اور دوسرا لفظ ہے تقدیر کا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب ان دونوں الفاظ میں کیا تعلق ہے، اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک آرکیٹیکٹ ایک نقشہ بناتا ہے ایک مکان کا، ایک بلڈنگ کا، تو اسے تو آپ کہیں گے تقدیر، کہ اس کے اندر اندازہ کیا جاتا ہے۔ اردو میں تقدیر کا جو صحیح مطلب ہوگا وہ ہے اندازہ کرنا۔ وہ اس میں پہلے تو پلاننگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو چیز اس بلڈنگ کے اندر استعمال ہوگی، جتنا لوہا استعمال ہوگا، جتنا سیمنٹ استعمال ہوگا، باقی جتنا بھی میٹیریل استعمال ہوگا، سب کا ایک اندازہ، ایک صحیح اندازہ اس پلان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر۔ اور اس کے بعد پھر وہی پلان کسی کنٹریکٹر کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ اسے نافذ کر دیتا ہے، اسے امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کے مطابق بلڈنگ کو بناتا ہے۔ اسے پھر کہا جائے گا قضا۔ تو تقدیر کا مطلب ہوا کسی چیز کا اندازہ کرنا، اور قضا کا مطلب ہوا اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا، اس چیز کو نافذ کرنا، اس چیز کو عمل کے اندر لے آنا۔ چند آیات اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ تقدیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا چاند اور سورج کے بارے میں استعمال کیا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اپنے ایک مستقر کی طرف، اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے۔ العزیز العلیم، جو کہ عزیز ہے، جو کہ علیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر، ایک اندازہ ہے۔ اس کے مطابق سورج اپنی مسافت طے کر رہا ہے۔ اسی طرح والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند ہم نے اس کے لیے بہت ساری منزلیں مقدر کر دی ہیں، یہاں تک کہ شروع میں وہ بالکل باریک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر 14ویں کا چاند، اور اس کے بعد پھر وہ باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حتی عاد کالعرجون القدیم، اس طریقے سے واپس آ جاتا ہے جس طریقے سے ایک سوکھی ہوئی شاخ ہوتی ہے کسی درخت کی۔ زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا وقدر فیہا اقواتہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس میں جتنا بھی رزق ہو سکتا ہے زمین میں، وہ سارا کا سارا رزق اس کے اندر رکھ دیا۔ ایسے ہی ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر پیدا کی ہے، ایک قدر پیدا کی ہے، ایک اندازہ پیدا کیا ہے۔ موت اور حیات کے بارے میں ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے اس موت کو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ تقدیر کا تعلق صرف انسان سے نہیں ہے، تقدیر کا تعلق دنیا کی ہر ایک چیز سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو اندازہ تھا کہ اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیل کو رکھا، پیٹرول کو رکھا، اور ہزاروں سال سے اس پیٹرول کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت آئے گا جبکہ بنی نوع انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوگی، تو وہ چیز یہاں پر موجود تھی، اور جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی انسان نے اس کو نکال لی۔ اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنے ہی خزانے اس زمین کے اندر اور رکھے گئے ہیں، اور اپنے اپنے وقت کے اوپر وہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ یہ تو تھا مطلب تقدیر کا، قضا کا اور قدر کا۔ اس کے بعد جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے، انسان کی تقدیر کا، ہم اس میں دو چیزیں محسوس کرتے ہیں۔ ایک وہ فیصلے ہیں کہ جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ آپ کس گھر کے اندر پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کون تھے، کیا اس میں آپ کا کوئی اختیار تھا؟ نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اسی کے مطابق آپ ایک گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو نہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کو چنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آپ کو کوئی دخل نہیں۔ اسی طریقے سے ہر ایک شخص کی موت مقرر ہے، اور وہ موت اسی لمحے میں آئے گی جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کر دیا ہے، اسی سرزمین پر آئے گی، اسی جگہ پر آئے گی جہاں پر اس موت کو آنا ہے۔ اسے کوئی شخص ٹال نہیں سکتا، کوئی اس میں تاخیر نہیں کر سکتا، اسے قبل از وقت لانے کی کوشش نہیں کر سکتا، کوشش کرے گا تو اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے ایک دوست ابھی حج کے دوران میرے ساتھ تھے، سنیگال کے، انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کہ اگلے ہی دن سفر کے اوپر جا رہا تھا ہوائی جہاز سے، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہاز جو ہی اڑا ہے، اڑتے ہی وہ فضا کے اندر پھٹ گیا اور اس میں سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ اب آپ ماں کی جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کا بیٹا اسی فلائٹ سے جا رہا ہے، اگلے ہی دن ہوائی جہاز سے روانہ ہو رہا ہے، اور اسی رات اس نے یہ خواب دیکھا یا ایک دن پہلے دیکھا۔
اب وہ سوچتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بیٹے کو منع کروں، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانے، کہے گا کہ تم دقیانوسی عورت ہو، کیسی بات کر، اور وہ اپنے اس ارادے سے باز نہیں آئے گا۔ تو پھر اس نے یہ کیا کہ وہ فلائٹ صبح سویرے تھی، اور جب اس نے بیٹے نے گھڑی کا الارم لگایا تو اس عورت نے اس الارم کو 2 گھنٹے آگے کر دیا، تاکہ یہ 2 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھے گا، اس وقت تک فلائٹ جا چکی ہوگی اور میرا بچہ اس جہاز سے جانے سے بچ جائے گا۔ نوجوان شخص تھا، ماں کے لیے تو بہرحال وہ بچہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے 2 گھنٹے الارم کو لیٹ کر دیا اور اس کا بیٹا سوتا رہا، اور چونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ یہ فلائٹ جانے والی ہے تو وہ ریڈیو سے سن رہی تھی ساری خبریں، تو اس نے خبروں کے اندر سن لیا کہ وہ جو فلائٹ فلاں وقت کے اوپر اڑی تھی وہ اسی طرح ہوا جس طریقے سے اس نے خواب میں دیکھا تھا، وہ فضا کے اندر کریش ہو گئی اور سارے کے سارے لوگ اس میں مر گئے۔ اس کا بیٹا ابھی تک سو رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اسے اٹھانے کے لیے، لیکن وہ اسے اٹھا نہیں سکی، دیکھا کہ اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ یعنی عین جس وقت وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ ہوائی جہاز کے اندر سوار تھے ان کی موت واقع ہوئی ہے، اسی وقت ہارٹ اٹیک سے اس شخص کی موت واقع ہوئی۔ یعنی اس نے اپنے بچے کو موت سے بچانا چاہا لیکن وہ بچا نہیں سکی، وہ اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ تو چند چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے۔ تمہارا رنگ سفید کیوں ہے، کالا کیوں نہیں، کالا کیوں ہے، سفید کیوں نہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارا کنٹرول ہے، اور ہر شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی مجھے یہ کنٹرول دیا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں، اپنی مرضی سے ہاتھ کو نیچے کر رہا ہوں، اسی ہاتھ کو کسی کو مارنے کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، کسی کی مدد کرنے کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، اور یہ ساری کی ساری باتیں میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں انہی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا وہ بھی غلط ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مجبور محض ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، ہماری مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کو رسی سے باندھ کے سمندر کے اندر پھینک دیا گیا ہو اور پھر اس سے کہا گیا ہو کہ تیرو، اب جاؤ اس سمندر کے اندر، یہ پانی کے اندر تیرو۔ تو ہماری مثال نہ پہلی ہے نہ دوسری ہے، نہ ہم تقدیر کا بالکل انکار کر سکتے ہیں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو کھلی آزادی حاصل ہے جو چاہے وہ کرے، بلکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اختیار دیا گیا ہے جو کہ آج کی بحث کا موضوع ہے۔ اس تقدیر کے سلسلے میں آپ 5 مراتب، 5 سٹیجز، یہ آپ لکھ لیں، یہ بڑی مفید رہیں گی۔ یہ 5 سٹیجز ہیں جس سے آپ اس تقدیر کے مسئلے کو سمجھ سکیں۔ پہلی سٹیج وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم سارا کا سارا مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے تحریری شکل ایک کتاب کے اندر۔ اس میں سورہ فاطر کی آیت وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کوئی انثى، کوئی مادہ کوئی حمل نہیں اٹھاتی اور نہ ہی اس حمل کو وضع کرتی ہے الا بعلمه، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اور نہ ہی کسی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، الا یہ کہ یہ کتاب کے اندر مرقوم ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان